تو نماز بہت بہترین عبادت ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان کہ یہ کتاب مکمل ہوئی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس کتاب میں پڑھائے جانے والے تمام چیپٹرز واضح ہوں گے. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز پوچھیے. اچھا جی، ان کا سوال جو ہے وہ تدفین اور زیارت کے چیپٹر سے ہے کہ یہاں جو ہم نے پڑھا کہ قبروں پر بیٹھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور پھر آگے بات آ رہی ہے کہ ہم قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، قبروں پر جب بیٹھا جاتا ہے نا، کسی پرٹیکولر قبر پر بیٹھا جاتا ہے، تو یا تو لوگ سوگ کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی غم منانے کے لیے بیٹھتے ہیں، یا پھر مجاور بن کر بیٹھتے ہیں، یا پھر بعض دفعہ صاحب قبر کی بے حرمتی کے لیے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ علماء نے قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا بھی مراد لیا ہے، تو اس کے لیے بیٹھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اب جو لوگ قبر پر بیٹھتے ہیں نا، تو موسٹلی ریزن تو آپ کو پتا ہے کہ مجاور بن کر بیٹھنا ہی ہے، اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ شرک ہو رہا ہوتا ہے اور قبر پرستی کی جا رہی ہوتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. جہاں تک بات ہے قبروں کی زیارت کا، تو وہ قبرستان کی وزٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ قبرستان کو وزٹ کرنے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا باقاعدہ پڑھتے ہو اور اپنی موت کو یاد کرتے ہو، تو اس وقت آپ اپنی تربیہ کے لیے جا رہے ہوتے ہو، اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہوتے ہو، اور باقاعدہ اس حقیقت کو فیل کرنے جا رہے ہوتے ہو جو کہ موت ہے. موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو فیل کرنے ہم جا رہے ہوتے ہیں. تو قبروں پر بیٹھنا اور قبروں کی زیارت کرنا دو الگ الگ عمل ہیں، ان میں بہت ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کسی حاجت یا ضرورت کے تحت قبر پر کوئی بیٹھا ہے تو وہ جائز ہے، جیسے قبر کو سیٹ کرنے کے لیے کوئی بیٹھا ہے، یا پھر کوئی اور حاجت ہے، یعنی وہاں بیٹھ کر مردے کو اندر اتارا جا رہا ہے، تو پھر تو جائز ہے. لیکن کچھ ریزنز ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، جس میں قبروں پر بیٹھ کر سوگ منایا جاتا ہے اور مجاور بن کر بیٹھا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. البتہ یہ ہے کہ قبروں کی وزٹ کرنا جو ہے وہ ایک الگ عمل ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ ٹھیک ہے جی. ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کی تدفین کے عمل میں یہ دیکھا کہ میت کے کان میں کچھ کہا گیا، اور قبر میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اس حوالے سے کوئی بات کہی گئی. تو اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے وہ میت کے کان میں کہنا سننا سے ثابت نہیں ہے. ایون آپ دیکھیے کہ لوگ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ قبر میں ساتھ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی زمزم سے دھلا کفن ہے، اور اس کے علاوہ کربلا کی مٹی ہے، اس کے علاوہ عہد نامہ رکھا جا رہا ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ کے غلاف کا کپڑا رکھا جا رہا ہوتا ہے قبر میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مردے کو کوئی فائدہ نہیں دیتی اول تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت صرف اور صرف اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہی اس کے ساتھ اس قبر میں جاتے ہیں، باقی اور کوئی چیز قبر میں ساتھ نہیں جاتی. اور اگر کوئی ڈال بھی رہا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ کربلا کی مٹی یا یہ خانہ کعبہ کے غلاف کا کپڑا یا یہ زمزم سے دھلا ہوا کفن یہ اس کو فائدہ دے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی بھی کلمہ جو ہے وہ کان میں میت کے کہنا یا اس وقت کوئی ایسی چیز پڑھنا جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے وہ بھی مردے کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس لیے میں نے جب یہ چیپٹر پڑھایا تو اس وقت کہا تھا نا کہ ہمیں صرف اور صرف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر ہی رہنا ہے، ورنہ آپ دیکھیں تو بہت ساری بدعتیں جو ہیں وہ اس میں شامل کر دی گئی ہیں. جیسے کہ ہم نے ایک دعا پڑھی کہ میت کو جب قبر میں رکھیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ دعا تو لوگ بھول ہی گئے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو جن کو قرآن و سنہ کا علم ہے، جن کو باقاعدہ سنہ طریقہ پتہ ہے، وہ ضرور پڑھتے ہیں اس کو. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جہاں یہ میت اٹھائی وہاں کلمہ شہادت پڑھنا اور پھر اس کو مستقل اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پڑھنے کی چیز ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے. تو اسی لیے جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے. جی اور کوئی سوال کسی کا؟
جی، ان کا سوال جو ہے وہ پیج نمبر 373 پر جو سیدنا علی والی حدیث ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر تصویر مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں، تو کیا ہم اپنے فوت شدگان کی جتنی بھی تصویریں ہمارے پاس ہیں ان کو پھاڑ دیں، یا پھر ہمارے موبائل میں یا کیمراز میں اگر ان کی کوئی تصویریں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیں؟ دیکھیں، یہاں جو ہر تصویر مٹانے کی بات آ رہی ہے نا، تو یہ مجسمے وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، اور باقاعدہ ایسے پورٹریٹس ہوتے تھے جو نیک لوگوں کے بنائے جاتے تھے نا اس دور میں. جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت 360 بت جو تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر پڑے تھے مجسموں کی شکل میں، اور اس کے علاوہ جو دیواریں تھیں ان پر بھی پینٹنگز ہوئی تھیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی پینٹنگ بنی ہوئی تھی اور اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی پینٹنگ بنی ہوئی تھی. تو اس طرح کی جو مصوری ہوئی تھی اس کو مٹانے کا حکم دیا گیا تھا. اور جہاں تک ہمارے فوت شدگان ہوتے ہیں، بہتر ہے کہ ان کی کوئی تصویریں نہ ہوں، ٹھیک ہے نا. ویسے بھی آپ دیکھیے جو تصویروں کے ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں وہ تو کتنے علماء کے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے کہ اس کو رکھا ہی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے علماء، اوتھینٹک علماء ہی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصویروں کا پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے یا ایک طرح کی فلم کو جو دھو کر جو ہینڈ آؤٹس بنائے جاتے ہیں تصویروں کے، یہ بھی تصویروں کا عکس ہی ہے، یہ مصوری میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ایشو ہے. تو اس میں اگر ہمارے جو فوت شدگان ہیں، اگر ان کی ہمارے پاس کچھ تصویریں باقی ہیں، بہتر ہے اگر آپ ان کو ختم کر دیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی ان کی کوئی تصویریں ہیں بھی، تو جو تصویریں اس حدیث میں مٹانے کی بات ہوئی ہے نا، وہ یہ والی تصویریں نہیں ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کے بزرگوں کی پڑی ہیں، ٹھیک ہے. یہ وہ تصویریں ہیں جن کو باقاعدہ عقیدت کے تحت بنایا جاتا تھا، اور باقاعدہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان سے شرک وابستہ تھا، یعنی پھر ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے ان سے دعائیں وغیرہ بھی کی جاتی تھیں. ٹھیک ہے جی. ان کا یہ سوال ہے کہ چونکہ ہم الحمدللہ اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جتنے بھی فوجی ہیں یا دیگر جو بھی ادارے حفاظت پر مامور ہیں، اگر وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں یا دشمن کے حملے میں وہ مار دیے جاتے ہیں، تو پھر ان کا کیا حکم ہوگا؟ آیا وہ شہداء میں شامل ہیں؟ تو جی بالکل وہ شہداء میں شامل ہیں، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا تھا پرانے دور میں. اب چونکہ الحمدللہ ہمارے پاس اسلامک اسٹیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کبھی بھی دشمن کا حملہ ہوتا ہے یا دیگر جو دشمن عناصر ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو بالکل وہ شہداء میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب اس طرح کا کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے تو وہی پروٹوکالز ان کو دیے جاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ شہداء کو ان کے خون سمیت دفنانے کا حکم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل بھی نہیں دیا اور ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح سے ہی معاملات ان کے کیے جاتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بالکل بورن بیبی فوت ہو جاتا ہے یا پھر دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے جنازے کے وقت اس کی ماں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو اپنا دودھ بخش دو ورنہ قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا. تو کیا یہ بات سنت سے ثابت ہے؟ ایسی کوئی بات سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اس طرح سے ماں سے کہلوایا جائے کہ وہ اپنا دودھ بخش دے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں، نہ ان کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، ٹھیک ہے. تو بالکل ہی بے بنیاد باتیں ہیں. اچھا، ایک اور بات میں تھوڑا یہاں پہ ٹھہر کر واضح کرنا چاہوں گی. یہ جو سوال ہوا تھا شہداء سے ریلیٹڈ، اور یہ جو فوجی اہلکار ہوتے ہیں جب وہ دشمن کے اٹیک سے شہید ہو جاتے ہیں تو نماز جنازہ ان کی ہوتی ہے یا نہیں، یا ان کو کفن پہنایا جاتا ہے یا نہیں. دیکھیں، بعض دفعہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس میں یہ بات 100% جو ہے وہ لوگوں کو کہنا کہ جی یہ شہید کے ہی زمرے میں آئے ہیں، اس صورتحال میں یہ امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شہداء میں شامل کرے گا. لیکن سرکمسٹانسز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو
پھر ان کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے اور پھر ان کو کفن بھی پہنایا جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ دے گا. کیونکہ ایسی بہت ساری اموات ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ان کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، لیکن وہ اس طریقے سے پروٹوکول نہیں پاتے ہیں کہ جو شہداء کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو غسل بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو کفن بھی پہنایا جا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے، لیکن امید ہی ہوتی ہے کہ ان کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو کچھ معاملات ہوتے ہیں نا، یہ جیسے حالات ہوتے ہیں اس حساب سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فوجی اہلکار جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، لیکن اس کو غسل بھی دیا گیا، اس کو کفنایا بھی گیا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جیسی صورتحال ہوتی ہے ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال کسی کا؟ ان کا یہ سوال ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں یا جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ قبر میں عطر وغیرہ ڈالتے ہیں یا کوئی خوشبو وغیرہ ڈالتے ہیں، تو کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ اس طرح کی بات کوئی سنت سے ثابت نہیں، البتہ قبروں کو صاف کرنے کا ضرور کہا گیا ہے کہ اگر اس میں کوئی کچرا وغیرہ ہے تو اس کو نکال لیا جائے، اور اگر کچھ کیڑے مکوڑے نظر آئیں تو وہ نکال لیے جائیں، اس طرح سے کچھ صفائی کر لی جائے. یہ بات تو سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کو معطر کرنا یہ بات سنت سے ثابت نہیں ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی میت جس کے جسم سے خون رس رہا ہو اور وہ کوئی ایسی بیماری سے گیا ہو کہ جس کی وجہ سے ان کا خون بند نہ ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے ان کا کفن بھی آلودہ ہو جائے، تو کیا یہ شخص بھی شہادت کا مرتبہ پائے گا؟ تو دیکھیں، اس طریقے کی کوئی بات جو ہے وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اموات کو کیٹیگرائز کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی موت جس کو نصیب ہوتی ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ دیں گے، تو اس میں اس طرح کی بات نہیں آتی. ٹھیک ہے، کہ اگر جسم سے خون رس رہا ہو اور وہ کفن پر لگ جائے تو وہ بھی شہادت کا مرتبہ پائے گا، اس طرح کی بات نہیں آتی. باقاعدہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ اس طرح سے جو فوت ہوگا، اس طرح سے اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو کسی ایسے مریض کو شہادت کا مرتبہ ملنے کی بات کرنا کہ جس کے جسم سے خون نکل رہا ہو اور اس کو غسل دینے کے بعد بھی خون جاری ہو اور اس سے اس کا کفن آلودہ ہو جائے کہ جی یہ بھی شہید کے درجے پر ہی ہے، تو ایسا کہنا درست نہیں ہے، الا یہ کہ وہ باقاعدہ اس کیٹیگری میں آتا ہو کہ جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں الحمدللہ سارے سوالات جو ہے وہ مکمل ہوئے. اور بس آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آپ دیکھیں تو ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں اور کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ہم سب الحمدللہ سیکھ رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے اس دین پر عمل کریں. تو جو بھی کام ہم دین کے حوالے سے کرنے والے ہوں اس کو پورے خلوص کے ساتھ کریں، اور چاہے ہم پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں، جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہمارے اداروں کے ہوں اس کو ہم فالو کریں. کیونکہ جب تک دین کے لیے ہمیں ایسا غم نہ لگے جیسا انسان اپنی اولاد کی تکلیف پر غم زدہ ہوتا ہے، اور جب تک ہمیں ایسی خوشی نہ ہو، یعنی دین کی کوئی کامیابی ہمیں ملی ہو، اور جب تک ہمیں ایسی خوشی نہ ہو جو ہمیں اپنی پرسنل کسی چیز میں کامیاب ہونے پر خوشی ہوتی ہے، تب تک دین کا کام نہیں ہو سکتا. تو دین کے لیے ہمیں بہت زیادہ پیور ہونے کی ضرورت ہے. یہ بات ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے ہم میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں. یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. تو ہم سب کو پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے حاضر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارے ہر عمل کو اپنے لیے خالص کر لے اور اس میں قبولیت ڈال دے، کیونکہ اللہ جب تک کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کے خلاف کوئی بھی کام پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کسی ایسے عمل کو ہوتا دیکھتے جو سنت کے خلاف ہوتا تو بڑے ناراض ہوتے تھے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم تو اگر کوئی کام سنت کے مطابق نہیں ہو رہا، سنت کے خلاف ہو رہا ہو، تو بڑے آرام سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کام سنت کے خلاف ہو رہا ہو تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ جس چیز سے بھی ہم کو محبت ہوتی ہے اس چیز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے.
ٹھیک ہے، تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم جہاں جہاں ناسمجھی کرتے ہیں، جہاں جہاں ہم غلط ہیں اور غلط ہو کر بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں، جو ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو وہ ہمیں دکھا دے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اور نیکی کے پردے میں بہت کچھ گڑبڑیں کر رہے ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا تو اس وقت سب کا نامہ اعمال سامنے آئے گا اور سبھی کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے عیب دکھا دے، ہماری غلطیاں ہمیں دکھا دے، جہاں ہم غلط ہیں اور غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں، اللہ تو ہمیں دکھا دے. ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہماری نسلوں میں ایمان چلا اور ہماری نمازوں کو بہترین کر دے، اور اللہ تو ہمیں اپنے راستے میں قبول کر لے، ہم سے بہترین کام لے اور قبولیت والا کام لے، اور یہ کام ہم سے ہماری زندگی کی آخری سانس تک لیتا رہے. آمین ثم آمین. تو یہاں الحمدللہ ہماری نماز نبی مکمل ہوئی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین.